بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج موکلات اور اوان کا نقش بنانا آپ کو سکھایا جائے گا تاکہ آپ احباب اس سے رہنمائی بھی لے سکیں اور 100% ان سے کام بھی لے سکیں۔ جہاں پہ ہند کو پلیٹ فارم پہ وہ چیز لگائی جاتی ہے جو کہ کسی جگہ آپ کو بکس میں یا پھر یوٹیوب پہ کہیں بھی وہ چیز میسر نہ ہوگی۔ کیوں عملیات مزہ ہی تب کرتے ہیں، کسی کے پاس کچھ عملیات ہے اور کسی کے پاس کچھ عملیات ہے، مگر الحمدللہ جو ہمارے پاس عملیات ہیں، جو ہمارے استاد محترم کی طرف سے عنایت ہیں، وہ شاید یہ یقیناً کسی کے پاس ہو۔ تو آج ہم اس چیز پہ روشنی ڈالیں گے آیا کہ یہ جو عمل ہے یہ ہم کس طرح اس سے کام لے سکتے ہیں۔ جہاں پہ اس عمل میں سب سے پہلے بتا دیا جائے تفصیلاً کہ اس عمل میں کوئی پڑھا پڑھائی نہیں ہے، جسٹ آپ نے جیسے نقش لکھا ہے ویسے نقش لکھنا ہے اور اس کے اندر صرف اور صرف نام لکھنے ہیں، چاہے پیار و محبت کے لیے ہو، چاہے وہ بندش کے لیے ہو، چاہے وہ کاروبار کھولنے کے لیے ہو یا کاروبار بند کرنے کے لیے کسی کا۔ تو یہاں پہ جو ہم آتشی لفظ الف ہے موکل اور اوان کا استخراج کرنے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے کہ منصوبی طریقہ کیا ہے، قلبی طریقہ کیا ہے، تاکہ آپ احباب دیکھ سکیں آیا کہ یہ نقش بنا ہوا ہے یہ اس میں کتنے اوان ہیں، کتنے موکل ہیں۔ یہاں پہ یہ یاد رہے یہاں پہ جنات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ اوان کی بات ہو رہی ہے۔ موکل کتنے ہیں، کس طریقے سے ہیں، اوان ہیں کس طریقے سے ہیں، تو یہ چیز سمجھنا آپ کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ آتشی حساب سے یہ نقش تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ احباب کو بغیر کسی پڑھائی کے اس سے 100% فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہاں پہ جو موکل ہیں آتشی موکل ہیں، آتشی اوان ہیں، منصوبی ہیں، مقلبی ہیں۔ یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے آپ نے جو چارٹ دیکھی ہیں پہلے بکوں میں کہیں بھی، تو وہ ایک طریقے سے طریقہ درج تھا موکل کا اور اوان کا یا پھر جنات کا۔ یہاں پہ دو طریقوں کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا آیا کہ دو طریقوں کے ساتھ کیسے موکل بنتے ہیں اور کیسے اوان بنتے ہیں، اور پھر ان کو لکھنے کا طریقہ جو کہ صرف اور صرف آپ نے نقش جلانا ہوگا اور یہ جو نقش کے موکل اور اوان ہے یہ آپ کو کام سر انجام دیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے جہاں پہ جو نقش کا ذکر ہوگا وہ ایک ایسا نقش ہے جو کہ خانے خالی والا ہے۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں یہ جو نقش ہوتا ہے اس کی چال ڈال کا پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے ہم نے وہ ویڈیو لگوا دی ہیں تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو۔ مثلث، مربع، دو پایا اور مربع باطن نقش کے حوالہ ہم نے دے دی ہے نیچے ویڈیو میں، شارٹ ویڈیو میں، تاکہ آپ احباب دیکھ کر نقش تحریر کر سکیں۔ یہاں پہ دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، منصوبی موکل اوان، مقلبی موکل اوان اور موکل۔ یہاں پہ کتنے ہمارے پاس ہیں، ریڈ میں دیکھیں 2 موکل ہیں اور 2 اوان ہیں، بلیک میں دیکھیں آپ اگر تو 2 موکل 2 اوان ہیں۔ اب یہاں پہ یہ 8 بن جاتے ہیں۔ اب ہم نے جو آتشی موکل اور اوان کا نقش پر کرنا ہے وہ کس انداز سے پر کرنا ہے تاکہ ہمارا اس کے اندر جو نام بھی آ جائے اور ہمیں چیز سمجھ بھی آ جائے کہ ہم نے یہ کتنے دن کسی کے اوپر نقش لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو یہاں پہ آتشی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آگے بادی آبی خاکی چاروں تفصیلیں اسی طرح آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی وقتاً فوقتاً تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو۔ ہند کو عامل دنیا کا وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ ایسی راز کی چیزیں بتائی جاتی ہیں شاید یقیناً کسی اور پلیٹ فارم پہ بتائی جاتی ہوں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے نقش کی طرف تاکہ آپ احباب کو نقش بنانا سکھا دیا جائے، آپ چلتے پھرتے ایک ایسی کتاب بن جائیں، ایسے عامل کامل بن جائیں کہ آپ کہیں بھی ہوں یہ 8 نام آپ کو یاد ہیں، آپ فی الفوری نقش بنا کے جلانے کے لیے دیں اور اس کا رزلٹ آپ کو 2 سے 4 گھنٹے کے اندر مل جائے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نقش کہلاتا کیا ہے۔ نقش خالی باطن چال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ باطن نقش کہلاتا ہے، خالی باطن نقش ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے احباب کو مثلث خالی باطن چال کے حوالے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے لکھنا کیا ہے اور کس طریقے سے ہم نے لکھنا ہے، اسی لیے بائیں جانب اوپر کر کے آپ کو چال بھی دے دی گئی ہے تاکہ آپ جب موکل اور اوان کا یہ نقش پر کریں تو یہاں پہ آپ کو چال کے حساب سے پر کرنا ہے، چال کے حساب سے پر کریں۔ سب سے پہلے چال کی طرف توجہ دیتی ہیں تاکہ آپ احباب کو چال سمجھ میں آ جائے، پھر آگے چلتے ہیں نقش کی طرف۔ چال مثلث خالی باطن
چال کا یہ نقش ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 9 خانے بنا لینے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے 1 کہاں لکھا ہوا ہے۔ دائیں جانب 1 ہے، بائیں جانب نیچی والی لائن میں آخری میں 2 ہے، اسی طرح 3 4 5 6 7 8 ہے۔ اب جو 9 والا خانہ ہے، 9 خانہ ہے، وہ خالی ہے، اس کو کہتے ہیں خالی باطن نقش کہلاتا ہے یہ۔ ابھی جو خانہ خالی ہے، یہاں پہ آپ نے بہت عرصہ دراز سے یوٹیوب پہ یا عملیات کی کتابوں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ عمل لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے یہ لکھنے کیسے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے جو کہ ہنکو عام پلیٹ فارم پہ آپ سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ گروپوں میں بھی ہم یہ چیزیں سکھا رہے ہیں۔ جو چیز گروپوں میں ہے وہ یوٹیوب پہ نہیں ہے، جو یوٹیوب پہ سکھاتے ہیں وہ گروپ میں نہیں سکھاتے۔ الگ تھلگ سے ہر چیزیں ہوں گی تاکہ آپ احباب کو 100% فائدہ ہو۔ کوئی احباب اپنے نام کا پری، موکل، جن، بھوت، امزاد کا عمل بنانا چاہے تو وہ شخص رابطہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ خالی باطن کے حوالے سے جو چال دی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہم نے کہ ہم نے یہ خالی باطن جو چال ہے یہ ہم نے کیسے ڈائریکشن پر کرنی ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ آپ نے آتشی چال کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو آتشی چال کے حوالے سے ہم نے پھر باطن کی جو آتشی چال ہے، نقش خالی باطن کی جو چال ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ نقش مثلث کی آتشی چال کے حوالے سے بات یہاں پہ نہیں ہو رہی۔ یہ آپ کے کانوں تک، آپ کے دل تک، دماغ تک یہ بات پہنچانی ضروری ہے۔ یہاں پہ مثلث، نقش، خالی باطن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، صرف اور صرف مثلث کی بات نہیں ہو رہی۔ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نقش، موکل اور اوان، اسی طرح آپ نے اوپر تحریک کرنا ہے۔ پہلے 9 خان بنانے ہیں، پھر آپ نے نقش، موکل اور اوان اوپر لکھنے۔ اب جو چال دی گئی ہے آپ کو، نقش جو چال دی گئی ہے آپ کو مثلث خالی باطن کی، اس طریقے سے آپ نے اس کو پر کرنا ہے، کیونکہ پہلے آپ کو اوان بتا دیے گئے ہیں، موکل بتا دیے گئے ہیں، منصوبی اور قلبی۔ یہاں پہ اسی طریقے سے ہم نے اب چال پر کرنی ہے، کیونکہ 8 چیزیں تھیں، 2 موکل ایک کے تھے، 2 اوان ایک کے تھے۔ یہاں پہ جنات کا ذکر نہیں ہو رہا، اوان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ذرا آپ توجہ رہے۔ پھر آگے چل کے ریڈ میں آپ کو بتایا تھا 2 موکل اور 2 اوان ہیں، اب وہ 8 بن گئے، اور خانہ کتنا ہے؟ 9 والا خانہ ہے۔ جو ہمارا درمیان خانہ ہے وہ بچ گیا، ہمارے جہاں پہ ہمارا خانہ بچ گیا۔ اب جو بھی آپ کا کام ہے، جو بھی دنیا کا کام ہے، یہ اوان اور یہ موکل آپ کے تابع رہیں گے۔ آپ اگر 11 دن تک مسلسل روزانہ مغرب کے بعد یہ نقش لکھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، کوئی مرد خواتین ہے سب کو اجازت ہے، آپ یہ لکھیں گے نماز پڑھنے کے بعد ایک نقش، اس کے اندر اپنا نام لکھیں، اور ساتھ میں بیک سائڈ پہ لکھیں کہ میرے ساتھ متوجہ ہو، میرے ساتھ حاضری دو۔ 11 دن تک اگر آپ مسلسل یہ کرتے ہیں تو یہ حاضری آپ کے ساتھ ہو جائے گی، آپ چلتے پھرتے ایک ایسے عامل بنیں گے جو کہ کتاب سے دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہاں پہ اگر بات کی جائے، ہم کسی کے اوپر محبت کے یہ نقش لکھیں گے تو اسی طرح ترتیب ہوگی جیسی آپ کو بتایا گیا ہے۔ نقش مثلث خالی باطن کا آپ کو چال بتا دی گئی ہے، اس طریقے سے آپ نے پر کرنا ہے۔ اب جب آپ کا نقش پر ہو گیا تو آخر میں جا کے جو حصہ خانہ خالی ہے 9 والا، اس میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، یعنی کہ وہ سائلی جو سوال والا ہے اس کا نام، ایک سائلی آتا ہے کہ فلاں کے اوپر بندش لگانی ہے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے 3 نقش لکھ کے دینے ہیں، 3 نقش دینے ہیں۔ 1 دن کا کام ہے، صرف 1 دن کا کام ہے۔ اس نے پہلے نقش نہیں اپنا کام کر دکھانا ہے، مگر 3 ہم کام اس لیے کریں گے نقش تاکہ مضبوطی ہمارے کام میں آئے۔ آپ کسی کے اوپر بندش لگانا ہے تو اس کے درمیان میں آپ اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، اگر والدہ کا نام نہیں ہے تو صرف اور صرف اس شخص کا نام لکھیں گے۔ یہاں پہ مئی حوا علیہ السلام کا نام نہیں ایڈ کریں گے، اس شخص کا نام لکھیں گے، اور تصوری طور پہ اس کو اپنے دماغ میں لائیں گے کہ وہ شخص ہے، اس کے اوپر میں نقش جلا رہا ہوں۔ اب آپ نے صبح 1 دفعہ جلایا، دن 12 بجے دوسرا جلایا، اور شام 7 بجے تیسرا نقش جلا دیا۔ خوشبو لگا کے نقش سب باتیں کر رہی ہیں، جلا دیں، 1 نقش صبح، 1 دوپہر، 1 شام، انشاءاللہ اس شخص کے اوپر مکمل بندش لگ جائے گی، اس شخص کے اوپر مکمل بندش لگ جائے گی۔ اسی طرح اگر پیار و محبت والا کریں گے تو پیار و محبت کے لیے اسی طرح ہم 3 نقش جلائیں گے، صرف ہمارا جو بیک سائڈ پہ مقصد ہوگا وہ پیار محبت کا ہوگا۔ اب یہاں تک آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہے۔ اب وقت چلتے ہیں کہ آیا کہ پھر ہم نے یہ بندش ختم کرنی ہے اس شخص کے اوپر، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے تینوں کے تینوں نقشوں کو لکھنا ہے، کسی ٹیم بھی آپ لکھ سکتے ہیں،
کسی وقت بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جس وقت آپ کو دل کرے، یہ آپ کو اجازت ہے۔ کوئی سمت آپ نے نوٹ نہیں کرنی، رجال و غیب کی کچھ بھی نہیں کرنا۔ لکھنے سے پہلے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت پاک پڑھ کے آپ نے 3 نقش لکھنے، اور جس کے اوپر آپ نے بندش لگائی ہے پھر اس کا نام اندر لکھیں، اور بار مقصد چینج ہو جائے گا۔ پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ فلاں بن فلاں کے اوپر بندش لگ جائے، اب فلاں بن فلاں سے بندش ہٹ جائے۔ اب یہاں پہ آپ نے بیک سائڈ پہ یہ تحریک کرنے، مقصد اس کے اوپر سے بندش ہٹ جائے گی، مگر یہ 3 نقش آپ نے پھر عشاء کے بعد جلانے ہوں گے، عشاء کے بعد جلانے ہوں گے، تینوں کے تینوں ایک ساتھ خوشبو لگا کے باتیں کر پھونک مار دینی، اور یہ نقش آپ نے جلا دینے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کا حکم سے اس شخص سے بندش ختم ہو جائے گی۔ یہ تھے جو کہ آتشی موکل اور آتشی آوان کا نقش مثلث خالی باطن کے حوالے سے آپ کو مکمل ڈیٹیل دی گئی ہے، تاکہ آپ کی رہنمائی بھی ہو جائے اور آپ آنے والے وقتوں میں ایک اچھے عامل بن سکیں۔ ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم آپ کو چلتے پھرتے کہ ایسا عمل بنا دیں جو آپ کتاب یا موبائل سے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو۔ تو انشاءاللہ جو احباب یہ عمل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آگے آنے والے ویڈیو میں بادی آبی خاکی ان کو بھی آپ کو بنا کے دیں گے نقش، ان کے اوان کتنے ہیں، موکل کتنے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز یاد رہے، 3 طریقوں سے آوان، موکل اور جنات کے جو نقش بنتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں 3 طریقوں سے۔ آج یہاں پہ ہم پہلا طریقہ جو آپ عام حالات میں کتابوں میں دیکھتے ہیں وہ پہلا طریقہ ہے۔ یہاں پہ دوسرا طریقہ اب یہاں پہ شیئر کیا گیا ہے، تیسرا طریقہ باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عمل اچھا لگا ہوگا، بندش لگانے کے لیے، بندش ختم کرنے کے لیے، محبت کے لیے نایاب عمل ہے، ایک دن کا عمل ہے، کریں اور 100% فائدہ اٹھائیں۔ جب آپ کا کام ہو جائے سارا تو پھر آپ کو میٹھی چیز بنا کے صدقہ و خیرات کر دیں، یہ آپ پہ لازم ہے۔ ہند کو عام پلیٹ فارم کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ گھنٹی کا بٹن اسے پریس کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ خدا حافظ۔